السلام علیکم میرے کلاس، ہاؤ آر یو آل، ہوپ یو آر فائن. آج ہم کام کرنے والے ہیں فعل ماضی کی اقسام پر. ٹھیک ہے، اردو کا کام کریں گے فعل ماضی کی اقسام پر، اور اسکل بک کا پیج نمبر ہے 78. تو اب آج ہم پڑھتے ہیں کہ فعل ماضی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. تو فعل ماضی کی آلموسٹ 6 ٹائپس ہیں، یعنی 6 اقسام ہوتی ہیں. پہلی ہے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی یا شرطیہ، ماضی استمراری. اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں. کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو کسی کام کو گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر کرتا ہے. یعنی فعل ماضی جو ہے وہ ہے جو ہمارا پاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گزر گیا ہوتا ہے. مثلا کیا ہے، احمد نے کھانا کھایا. اب دیکھیں، ہم یوزلی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ماضی میں تھا، تھے، تھی آنا ضروری ہے، اور ہم سینٹینس کو اسی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اگر ماضی میں تھا، تھے، تھی ہے تو دیٹس مین کہ ہم نے یہ ماضی ہے ورنہ نہیں ہے. لیکن یہ ماضی کی ایک اقسام ہے. احمد نے کھانا کھایا، احمد کھانا کھا چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ گزرا زمانہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت قریب کے زمانے میں کام کر چکا ہے، لیکن وہ یہ کام کر چکا ہے. اس جملے میں جو کھایا ہے نا وہ فعل ماضی ہے. نیچے آتے ہیں تو فعل ماضی مطلق جو ہے نا وہ قطع سے نکلا ہے. قطع کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو، قطع تعلق ہو، کاٹ دیا جائے. وہ فعل ہے، تعریف کرتے ہیں ہم اس کی، کہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ نزدیک کا ہے یا قریب کا. فار ایگزامپل کہ احمد نے کھانا کھایا. احمد نے کب کھانا کھایا؟ احمد نے دوپہر میں کھانا کھایا، صبح میں کھانا کھایا، احمد نے شام میں کھانا کھایا، ہمیں یہ نہیں معلوم. احمد نے کھانا کھایا کل کھایا، احمد نے رات کو کھایا، احمد نے پرسوں کھانا کھایا، ہمیں یہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم. لہٰذا یہ کیا بنا؟ ماضی مطلق. جیسے ندیم آیا، کب آیا نہیں پتہ، فرا گئی، کب گئی، کہاں گئی، ہمیں نہیں معلوم، تو اسے ہم مطلق کہیں گے. مطلق کا بیسیکلی دوسرا معنی ہوتا ہے ہوا میں لٹکا ہوا. ہوا میں لٹکنے کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں اندازہ نہ ہو. ہوا میں سچ مچ والا ہوا میں نہیں لٹکانا، یہ صرف ایک اندازے کی بات ہے کہ اردو ادب میں بہت سارے جو ہمارے باتیں ہوتی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ بہت سارے اسم جو ہیں وہ اسی قسم کے لیے جاتے ہیں. دوسرا ہے ماضی قریب. یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کے زمانے میں معلوم ہو، ٹھیک ہے. جیسے میں صبح اسکول آیا، ٹھیک ہے، تو یہ صبح کی کہانی ہے تو ہمیں پتہ ہے. ندیم آیا ہے، بے شک وہ تھوڑی دیر پہلے آیا ہے، 5 منٹ پہلے آیا، 10 منٹ پہلے آیا، یا 2 سیکنڈ پہلے آیا، نہیں معلوم، لیکن چونکہ وہ آ چکا ہے لہٰذا وہ ماضی کا حصہ بن گیا. فرق گئی ہے تو یہ بھی ماضی قریب. قریب کا مطلب قریب پاس کی بات ہو رہی ہے. ماضی بعید. بعید جو ہے وہ دیر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بہت دیر بعد، ٹھیک ہے. وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہوتا ہے. یعنی کہ ندیم آیا تھا، یہاں پہ تھا کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ بات کو بہت ٹائم گزر چکا ہے. فرا گئی تھی، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، تو اس میں ہم تھا کا استعمال کرتے ہیں. ماضی شکیہ. شکیہ جو ہے وہ شک سے نکلا ہے ورڈ. شک کا مطلب ہوتا ہے کسی پر ڈاؤٹ کرنا، کسی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا. وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک ہو. ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں شک ہو جاتا ہے، آیا یہ کام ہوا بھی ہوگا کہ نہیں، آیا یہ کام ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو اس میں یہی ہے کہ ندیم آیا ہوگا، میں نے صبح پانی پیا تھا، میں نے کھانا کھایا تھا، آج میں نے اسکول کی کتاب رکھی ہے، آج میں نے اردو کا کام کیا ہے کہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے مس کل کچھ اور کام دے دے. تو تمام چیزیں جو ہیں یہ شک میں آ جاتی ہیں. ماضی تمنائی، یا اس کو شرطیہ بھی کہتے ہیں. تمنائی شرطیہ کا مطلب ہے آرزو، کسی قسم کی شرط، تمنا، ٹھیک ہے. وہ فعل ہے جسے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو جائے. جیسا کہ یہاں ہے نا، کاش ندیم آتا. کاش کا مطلب ہے افسوس کا کلمہ، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو تب بولتے ہیں جب ہمیں تمنا ہوتی ہے کہ بھئی کوئی کام ہو جائے لیکن وہ کام نہیں ہوتا. اگر فرا جاتی تو اس میں ہماری تمنا شامل ہے. کاش ندیم آتا، کاش میں آرزو تمنا ہے لیکن شرط بھی آ رہی ہے. سوری، آرزو اور تمنا ہے لیکن اگر فرا جاتی، اگر کا جہاں ورڈ ہے تو وہ شرط میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ تمام کی تمام جو ہے ایگزامز اچھے طریقے سے اپنی یاد کرنی ہیں، اور ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں اردو بی کی کاپی کے اوپر آپ نے یہ تمام ڈیفینیشنز لکھنی ہیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ لوگوں کو کتنا کو یاد ہوا ہے. آگے یہ ہیں جی ہمارے ماضی استمراری، مستقبل. استمراری کا مطلب ہوتا ہے کہ لگاتار ہو، مسلسل کوئی چیز ہو رہی ہو. تو وہ فعل ہے جسے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل معلوم ہو. جیسے ندیم آتا تھا،
مطلب کہ وہ دن میں کسی بھی وقت آ سکتا تھا، وہ ہر روز آتی تھی، فرح جاتی تھی، یا ندیم آ رہا تھا، فرح جا رہی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کے بریکٹ میں تینوں آپشنز ہیں، تمنائی، مطلق اور استمراری۔ تو آپ نے یہ اپنی مدد آپ کے تحت اسے خوبصورت طریقے سے سالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے کلاس؟ اور کائنڈلی اس کے اوپر اپنا پیج کے اوپر اپنی ڈیٹ ضرور ڈالیے گا، تاریخ ضرور ڈالیے گا، ساتھ میں گوگل کلاس روم ضرور ایڈ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔